آپ کو جسٹس ارشاد حسن خان چیف جسٹس بن گئے تو اسی شام کو آپ کو ایک عشائیہ دیا گیا آپ لوگوں کے اعزاز میں، آپ گئے جہاں آپ کو شیلڈز بھی ملی، تو آپ نے یہ فیصلہ ایکسیپٹ کر لیا تھا ان کا؟ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ آپ وہ حالات جو آپ کو تو پتہ ہی ہیں کہ 12 اکتوبر کو جو ان کو جو انہوں نے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد جو پبلک ری ایکشن تھا وہ آپ نے دیکھا ہی، لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. یہ پولیٹیشین جو بعد میں سب سڑکوں پہ آئے، یہ وہ پولیٹیشین تھے جن کے سب کے بیان میرے پاس رکھے ہیں. انہوں نے سب نے سپورٹ کیا تھا ان کو اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ نواز شریف کو نکال دیا اور یہ کام ختم کرا دیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو اس سینیریو میں پبلک ریئیکشن تو کوئی نہ، دیکھیے کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کی پشت پناہی جب تک کہ پبلک رسپانس نہیں ہو اس وقت تک کوئی. اسی سے ریلیٹڈ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 12 اکتوبر 99 کے ایکشن کو آپ سوموٹو ایکشن لیتے ہوئے اس پہ کوئی حکم امتناع بھی جاری کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں؟ حکم وہ بھی ہم نے کنسیڈر کیا تھا. 13 اکتوبر کو ہم نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا تھا اور ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی یہ 12 تاریخ کو یہ ہوا ہے، 13 تاریخ کو یہ، 14 کو نیکسٹ ڈے وہ ہمارے پاس آنے کا انہوں نے ٹائم لیا تھا. تو وہاں پر کورٹ ڈیوائیڈڈ تھا، سوائے سندھ کے ججوں کے، باقی پنجاب کے جج اور بلوچستان کے اور فرنٹیئر کے ججز جو ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی ایکشن ہوئے ان میں سب میں جب تک کہ پٹیشن نہیں آ گئی اس وقت تک سپریم کورٹ نے کوئی کاگنیزنس نہیں لیا. تو وی شوڈ ویٹ انٹل سچ ٹائم اے پٹیشن از فائلڈ. کیونکہ کورٹ ڈیوائیڈڈ تھی تو وہ مناسب نہیں تھا کہ سو موٹو ایکشن لیا تھا. یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تو ایک دو روز کے اندر یہ چیلنج ہو جائے گا یہاں ہمارے پاس، اور وہی ہوا. میرے خیال سے 13 کو ہم نے یہ میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد 17 یا 18 پٹیشن ہمارے پاس آ گئی تھی. ایک نہیں بلکہ 2-3 پٹیشن آ گئی تھی. ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے کیونکہ جب بھی مارشل لا لگا اس ملک میں یا فوج نے ٹیک اوور کیا ہے تو وہ پارٹیز جو ہیں وہ جو افیکٹڈ ہوتی ہیں وہ بھی، اور ویسے بھی جو پبلک اسپرٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں. ایسا آپ کو پی سی او کے تحت حلف لینے کے لیے راضی کرنے کے لیے 3 جنرلز کا ذکر آیا تھا. وہ جو پہلے ایسا ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے مجھے 25 جنوری کو میسج بھیجا جنرل صاحب نے کہ میں آپ سے کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں میری ان کی ملاقات ہوئی 25 جنوری کی شام کو. وہاں انہوں نے پہلی دفعہ مجھے یہ بتایا کہ کیونکہ میں اپنے مقاصد میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے مجھے اب یہ ایڈوائس ملی ہے کہ ججز کو نئی عہد دی جائے گی پی سی او کے تحت. میں نے کہا بھائی یہ تو بات سے ناراض ہے جو آپ نے 14 اکتوبر 1999 کو میرے گھر پہ مجھ سے کیا تھا کہ کورٹ جو ہیں وہ قائم کے تحت ہی کام کرتے رہیں گے اور اس میں آپ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. ہاں وہ مجھے یاد ہے لیکن حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں. مجھے یہ ایڈوائس ملی ہے کہ ججز کو عہد دی جائے گی. میں نے کہا بھائی یہ تو میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں یہ پی سی او کے تحت رہا. دوسرے ججوں کا سوال تو آپ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو جو راضی ہو جائے اس کو آپ خود دے دیں. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ شریف الدین پیزادہ صاحب سے انہوں نے ایڈوائس دی مجھے تو آپ ان سے بات کریں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ 14 اکتوبر 1999 کو جب آپ تشریف لائے تھے اس وقت شریف الدین پیزادہ موجود نہیں تھا، میں تھے اور آپ 2 آدمی تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا. خیر انہوں نے بہت انسسٹ کیا تو کہنے لگا اچھا آپ میرے سیٹسفیکشن کے لیے آپ ان سے بات کر لیں. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد شریف الدین پیزادہ صاحب اور عزیز منشی یہ 2 حضرات میرے خیال سے وہیں تھے موجود ہیں اسی پرائم منسٹر ہاؤس میں. یہ تشریف لیا، ان سے پھر ان کے سامنے گفتگو ہوئی تو وہاں مجھ سے جو بات کی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. مطلب ان کا یہ اثر تھا کہ آپ ہمیں ابھی ایشورنس دے کہ آپ کل جو کیس چل کل نیکسٹ ڈے ہمارے پاس 25 سے میری ملاقات تھی، 26 سے کیس کی ہیئرنگ کہ آپ ہمیں یہ ایشورنس دیں کہ آپ ہمیں پاور ٹو امینڈ دیں گے. تو وہ جنرل صاحب بھی وہیں بیٹھے تھے قریب میں. میں نے کہا یہ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں. یہ مجھ سے گھر پہ آ کے کیا کہتے کہ پاور ٹو امینڈ نہیں مانگوں گا آپ سے، نمبر 1. نمبر 2 کورٹ جو ہے دے ول ورک انڈر دی. کہنے سے وہ تو پرانی بات ہوگی، وہ تو 4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا اچھا 4 مہینے پہلے کی بات تو اتنی پرانی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ آدمی کا کمٹمنٹ جو ہوتا ہے تو کمٹمنٹ ہوتا ہے. اور آئیے کہ آپ بھی مجھ سے یہ بات ہی کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کورٹ سے باہر بیٹھا ہوں. یہ کورٹ سے باہر تو یہ بات نہیں. آپ کو اگر اتنا امید ہے کہ آپ کو کورٹ سے یہ پاور مل جائے گی تو آپ کریں. کہہ لیجیے آپ کو معلوم ہے آپ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے یونیورسل بھٹو کیس میں انور اللہ صاحب کا. میں نے کہا بھائی آپ جب اتنے شیور ہیں تو آپ کل آ کے 12 ججز کی بینچ ہے. اگر میں مان لیے نہیں بھی راضی ہوتا ہوں تو میں نہیں بھی مانتا اس پروپوزیشن سے تو 11 جج ہیں، اگر آپ ان کو پرسویٹ کر لیں تو میں مائنورٹی ہو جاؤں گا، خصہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مجھ سے یہاں پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک قسم کا انڈرٹیکنگ دیں یا کوئی ایشورنس دیں کہ آپ ہمیں کل جب کیس چلے گا تو اس میں آپ آؤ. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کا کمٹمنٹ موجود ہے. یہ بیٹھے ہیں آپ سے پوچھ لیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ سے پاور ٹو امینڈ نہیں مانگیں گے. خیر وہ کافی بحث، کافی گرما گرمی بھی وہاں پر.
ہاں وہ تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ہیٹڈ آرگومنٹ. شریف الدین پیرزادہ صاحب سے تو آپ کے ویسے تعلقات بہت پرانے 1969 سے ہمارے وی ہیو ورک ٹوگیدر ان مینی کیسز. بہت ہمارے ہمارے آفس بھی برابر ہوا کرتے تھے. یہ جو پی پی آئی بلڈنگ ہے اس میں یہ پہلے میرا آفس تھا, اس کے برابر میں ان کا آفس تھا. تو وی آر ویری کلوزلی ایسوسیٹڈ. پھر جس زمانے میں بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی اس زمانے میں ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا تھا. ان سے کوئی ڈر کے بات نہیں کرتا تھا. اچھا. تو یہ روزانہ ہمارے ساتھ ہی جاتے تھے. میں ان کو اپنی گاڑی میں لے جایا کرتا تھا گھر پہ ان کے. ہم ساتھ ہی دوپہر میں کھانا بھی کھایا کرتے. اس میں کوئی شک نہیں, میرے ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں. لیکن جب میں جج بنا اس کے بعد سے میرے تعلقات ان کے خراب ہونے تدریج شروع ہوتے ہیں. اچھا. تو سر آپ نے وہ 3 جنرلز کے نام نہیں بتائے؟ وہ 3 جنرل وہ موجود ہیں باقاعدہ حیات ہیں تینوں کے تینیں. ایک تو معین الدین اظہر صاحب ہیں, دوسرے وہ احسان صاحب ہیں جو پہلے اس زمانے میں وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے. بعد میں وہ ISI کی چیف بنے اور اس کے بعد اب ریٹائر ہو گئے. چیف آف وہ چیئرمین بن کے ریٹائر ہو گئے. اور تیسرے محمود صاحب تھے جنہوں نے داڑھی رکھ لیا, وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ ہیرو تھے. وہ 10 کارپس کے اس زمانے میں وہ کارپس کمانڈر تھے. یہ تینوں حضرات میرے پاس اسی رات جب وہاں میں یہ منع کر کے آ گیا تھا تو رات کو یہ تینوں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک پیغام لائے ہیں جنرل صاحب. میں نے بھی کیا پیغام آپ کا؟ میں نے وہ چاہتے یہ ہے کہ آپ سویرے اوتھ لے لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جنرل صاحب کو تو منع کر کے آ گیا ہوں اور اس پہ اتنا ہنگامہ ہوا. وہاں آپ ان سے پوچھ لیں آپ جو کچھ بھی ہوا, جو کچھ وہاں بحث ہوا ایسا ہوا. کہنے نہیں, انہوں نے کہا کہ قومی مفاد میں ہے کہ آپ کنٹینیو کریں. میں نے کہا ان سے کہہ دو کنٹینیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ جو PCO جو انہوں نے جاری کیا ہے آج 25 تاریخ کو, اسے وڈرا کر لیں, میں کام کرتا رہوں گا. خیر وہ بیٹھے رہے میرے پاس 8-9 بجے تک, 9 ساڑھے 9 بجے تک میرے ساتھ بحث کرتے رہے. سب سے زیادہ بحث کرنے میں محمود صاحب پیش تھے. وہ بڑے پرزور اور حامیوں میں سے تھے جنرل صاحب کے اس زمانے میں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں مان رہا تو اس نے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. پھر آپ ایسا کریں 6 بجے تک سویرے آپ سوچ لیں, سوچ کے ہمیں بتا دیں, کیونکہ 10 بجے سویرے اوتھ ہونی ہے. میرا ایک آدمی آئے گا, آپ اس کو جو بھی آپ کا فیصلہ ہو بتا دیں. 6 بجے آیا ان کا آدمی, وہ MI کا ہی کرنل تھا, کرنل جاوید نام تھا اس کا. وہ تقریباً 6 بجے سویرے آیا. میں نے کہا بھائی میرا فیصلہ وہی ان سے کہہ دینا جو میں نے رات کو بتایا تھا کہ میں اوتھ نہیں لے رہا. تو پھر اس طرح سے وہ تھوڑا سا اور ماضی میں چلتے ہیں. 20 مارچ 96 کو ججز کیس کا فیصلہ آیا. تو اس وقت جب فیصلہ آ گیا تو اس وقت آپ نے سجاد علی شاہ صاحب سے بولا نہیں کہ آپ اب چھوڑ دیں اس فیصلے کے؟ بالکل, تو زبردست. تو وہ بھی سن لیجیے آپ کیا ہوا تھا جب اس کا بھی میں آپ بتا دوں یہ کیس چلا کس طرح سے تھا. یہ جو ججز کیس کہلاتا ہے, یہ ایسا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کا خیری نام سے, وہاب الخیری تھا, انہوں نے یہ کیس داخل کیا تھا. اور یہ داخل ہوا تھا پرنسپل سیٹ. اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا, میں ایک واحد جج تھا جو وہاں موجود تھا. اس زمانے میں ایکٹنگ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے سعود جانسن. تو جب اس میں داخل ہوا کیا تو اس میں بہت سارے اسکینڈلس میٹر تھے, مطلب ان کے متعلق پرسنلی بہت ایلیگیشنز تھے سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف. تو وہ رجسٹر نہیں ہو رہا تھا وہاں. وہ رجسٹرار جو تھا یہی رجسٹرار تھا جو بعد میں اسے پکڑ کے جیل میں بھیج دیا گیا, فاروقی. ہی واز رجسٹرار ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ میرے پاس یہ خیری آیا. میں ایسا تھا کہ وہاں ججز ہوتے نہیں تھے پرنسپل سیٹ پہ. کوئی لاہور چلا جاتا تھا ویکینڈ پہ, کوئی پشاور پشاور کے پشاور چلے جاتے تھے اور لاہور کے لاہور چلا جایا کرتا. میں کیونکہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہتا تھا تو میں ایک واحد جج تھا جو وہاں ہر وقت 24 گھنٹے وہاں موجود تھا. تو وہ میرے پاس آیا کہنے کہ صاحب میں نے ایک پٹیشن داخل کیا, وہ یہ رجسٹرار جو لیتا نہیں. میں نے کہا اچھا آپ کل آئے تشریف لائیں آپ میرے چیمبر میں آیا تو میں نے اس کو بلایا. میں نے تم کیوں نہیں لے رہا؟ کہنا صاحب اس میں اسکینڈلس میٹر ہے اور اس میں چیف جسٹس کی سیٹنگ ہے, اس کے خلاف بہت ساری باتیں وہ ان کے خلاف ہیں. تو میں نے کہا بات یہ یار یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام تو نہیں, یہ تو کورٹ فیصلہ کریں گے. اگر اس میں لکھا ہوا ہے لیٹ دی کورٹ ڈیسائڈ. کہنا صاحب ایک پرانا آرڈر ہے جس زمانے میں حلیم صاحب ہوتے تھے چیف جسٹس, اس زمانے کا ایک آرڈر ہے کہ اورل آرڈر بھی کر سکتا ہے چیف جسٹس کے, کہہ کہ نہیں انٹرٹین نہیں کرو. میں نے کہا بھائی اورل آرڈر تو ہمیں نہیں پتا, کوئی رولس میں تو کہیں نہیں ہے. خیر میں نے اس سے لکھ دیا کہ یا تو آپ مجھے آرڈر پروڈیوس کرو یا اس کو آپ رجسٹر کرو, ورنہ ہم اس میں یہ میں نے اوور رول کر دیا. میں نے کہا یہ تم پلیس کرو کورٹ میں. تو اس آرڈر کے تحت وہ اس زمانے میں بینچ بیٹھی ہوئی تھی وہاں لاہور میں, شاہ صاحب اس کو پریزائڈ کر, یہ ان کے سامنے وہاں پیش ہوا. وہاں یہ پھر کیس ایڈمٹ ہوا, اس طرح ہی چلتا رہا. جب اس کیس کا فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ ہونے کے بعد جو ہماری پہلی میٹنگ میں میں اجمل میاں, شاہ صاحب
اور ایک وہ مرحوم جج تھے وہاں بلوچستان کے مرزا صاحب. ہم سب بیٹھے تھے ٹی روم میں. جب یہ شاہ صاحب آئے تو ہم لوگوں نے کہا یار بڑا مارکا تو لا رہا کہ ڈیسائیڈ کیا ہے سپریم کورٹ میں, لیکن اس کا اطلاق سب پہ ہونا چاہیے. تو شاہ صاحب سے ہم لوگوں نے کہا بھائی آپ اپنے پر بھی اطلاق کریں, یہ تو جائز بات نہیں ہے. کہنے لگے نہیں میرے پر تو اس کا اطلاق نہیں. میں کیوں نہیں, یہ آپ نے لکھ دیا تو سینیورٹی کا پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا تو آپ پر بھی ہوگا. ہم تینوں نے کہا بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ اسے کریں اپنے پر. تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں اس کو اپنے پر اطلاق نہیں کروں. کہ بھائی یہ تو بڑی نامناسب بات ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے, 7 ججوں کا فیصلہ ہے اور جوڈیشل فیصلہ ہے, کوئی یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تو نہیں ہے. تو اس کا انہوں نے ہمیں جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ. انہوں نے کہا کہ میں کوئی حضرت ابراہیم تو نہیں ہوں کہ میں آگ میں کود جاؤں. یہ انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا اس کا. خیر وہ مطلب کہ وہ تیار نہیں تھے اس فیصلے پہ عمل کرنے کے. آپ کا جھگڑا جو ہے پھر وہاں سے اسٹارٹ ہوا. ہاں بس یہ سمجھ لیں آپ, یہ ویسے بھی وہ کہ میں وہ یہ سمجھتے تھے ہم اصل میں ایسا تھا کہ ہم سب ساتھ تھے یہیں سندھ ہائی کورٹ میں. وہ چیف جسٹس نے اس کا میں جب وہ چیف جسٹس یہاں سے گئے یہاں سے تو ان کے ذہن میں یہ ایک بات تھی شروع سے کہ شاید میں نے ان کو یہاں سے چیف جسٹس کی پوسٹ سے ہٹوا کے سپریم کورٹ جانے کو وہ تیار نہیں تھے. ہی واز ناٹ ولنگ ٹو گو ٹو سپریم کورٹ, ہی وانٹیڈ ٹو اسٹے. اور یعنی آپ یہ دیکھیے سپریم کورٹ جانے کے بعد بھی وہ کافی 1 سال تک وہ اس جو چیف جسٹس صاحب تھا اس میں وہ بیٹھے رہے. وہ شاید غالباً یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دوبارہ. سر کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی جونیئر جج کو سپرسیڈ کر کے سی جے بنایا گیا؟ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں پہلی انسٹنس یہی ہے. اس سے پہلے اکرم صاحب کا لوگ سائٹ کرتے ہیں کہ اکرم صاحب جب فیڈرل کورٹ تھا اس وقت ان کو بنایا گیا تھا اپنے بدنام زمانہ چیف جسٹس منیر صاحب کو. تو وہ سینئر تھے, اکرم صاحب ان سے سینئر تھے منیر صاحب. لیکن اس میں فرق ہے تھوڑا سا. اس میں منیر صاحب نے جب بننے سے پہلے یہ کہا کہ پہلے آپ اکرم صاحب سے لے لیں لکھوا کے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں میرے سے. تو اکرم صاحب نے لکھ کے دے دیا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر منیر صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا. لیکن ہمارے پوری جوڈیشل ہسٹری میں ایک واحد یہی ہے. تو آپ کو کیوں بنایا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو بنا. سیدھی سی بات ہے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف والا جو کیس تھا اس میں شاہ صاحب نے ایک جملہ لکھا تھا کہ نواز شریف کو اس لیے ریلیف دی کورٹ نے کہ وہ پنجابی تھا, اور جب ایک ٹرن آیا اس کا جو سندھی پرائم منسٹر تھا جو کیبل ویئر ٹرن, یہ لکھا تھا انہوں نے. تو وہ ان کی اگر آپ کو کہیں سے وہ سمری مل جائے تو اس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو بنانے کے ون آف دی کنسیڈریشن فار میکنگ ہم چیف جسٹس واز دیٹ ہی ہیز گیون دیٹ ججمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دین پرائم منسٹر ہی ہیز شون ہز انڈیپینڈنس. دیئرفور سعید الرحمن صدیقی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں.